السلام علیکم جد و پیش کے ناظرین، محمد مہتاب حیدر اپنی سنڈے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک سرائیکی کہاوت ہے جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہاڑ میں پیدا ہونے والے لومڑ کو ساون کی پہلی بارش بھی اپنی پیدائش کا معجزہ نظر آتی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص تاریخ سے لا علم ہو تو ہر نئی بات کو اپنے لیے ایک معجزہ تصور کرتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان کا ایک سیاسی گروہ یا ہمارے ہاں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جس کے کارکن سیاسی تربیت سے دور ایک ہیجان کے ماحول میں پلے ہیں، ان کے سامنے جو بھی بات کی جائے، جو بھی توجیہ پیش کی جائے، وہ توجیہ کو ماننے کے لیے فوری طور پر تیار ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو میں ہمیشہ ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا فقدان ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس فقدان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم اب تک چیزوں کی حقیقی تشریح اور حقیقی معنی سمجھنے سے زیادہ جذباتی اور ذاتی مشاہداتی بنیادوں پر چیزوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس خاص سیاسی جماعت کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ دراصل تحریک پاکستان کا جلسہ تھا، جس کی مماثلت 23 مارچ 1940 کے جلسے سے دے دیں گے۔ اگر ان سے پوچھیں تو آنے والے وقت جو ہے وہ ہمیشہ ان کی آزادی کے سفر کا جلسہ تھا، اور آزادی کے سفر کے جلسے کے ساتھ ساتھ وہ درمیان میں اگر جس طریقے سے بھی ان کو ایک حکومت حاصل ہوئی، دینے والے بھی اب پریشان، لینے والا حیران، اور عوام اور جو بعد میں پھر جو پریشان وہ بعد میں پشیمان، اور اس پشیمانی، حیرانی اور سب کچھ کا نتیجہ بہرحال پاکستان کی عوام کی مشکلات میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہ نکلا۔ خیر، واقعات، معاملات آگے بڑھتے گئے۔ پھر وہ جو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری جو تھوڑی سے عرصے کی 4 سال کی حکومت ہے، اس کو آپ کانگریسی وزارتیں تصور کر سکتے ہیں جو 1945 میں تحریک پاکستان کی بنائی تھی، اور حقیقی آزادی کی ابھی منزل انہیں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کا حقیقی آزادی کا سفر شروع ہو گیا۔ کبھی حقیقی آزادی کا یہ سفر کبھی کسی وقت امریکی سائفر کے خلاف تھا، کبھی نواز شریف کے خلاف تھا، کبھی زرداری کے خلاف تھا، کبھی باجوہ صاحب کے خلاف تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پھر بے بسی کا ذکر بھی، بے بسی کے رونے بھی سامنے آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر کرپشن کے کیس کے نتیجے میں گرفتاری کے وقت 9 مئی کا سانحہ رونما ہو گیا۔ میں 9 مئی کے سانحہ کے متعلق پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ سانحہ رونما ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حقیقتاً سیاسی کارکنوں کی تربیت ہیجان انگیز ماحول میں کی گئی تھی، جذبات کے ماحول میں انہیں پالا گیا تھا۔ مار دو، توڑ دو، پھینٹا لگا دو کے ماحول میں جب پلنے والے سیاسی کارکنوں کا نتیجہ نکلا تو سیاسی جماعت انتشار کا شکار ہو گئی۔ وہ مضبوط سیاسی جماعت جس کی ٹکٹ پر اس کے بانی نے سننے میں تو آتا ہے کہ بہرحال بڑے ٹکٹ کی جو ہے وہ بڑی بولیاں لگیں، بعد میں ان کے ٹکٹ ہولڈرز نے ٹکٹیں واپس کرنا شروع کر دیں، اور اب معاملہ یہ نتیجہ نکلنے لگا کہ مختلف قسم کی پریس کانفرنسز ہونے لگی۔ اس پریس کانفرنسز میں بہت سارے فائدہ مند لوگ جو ہیں وہ اس سیاسی جماعت کو چھوڑ کر جانے لگ گئے ہیں، اور اس موقع سے کچھ سیاسی مفاد پرستوں نے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی، اور یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش اس وقت رنگ لے آئی جب یہ بات سنی گئی کہ پاکستان میں چونکہ فوجی نوعیت کی چیزوں پر، حساس نوعیت کی چیزوں پر حملے آور ہوئے ہیں، تو ان کے مقدمات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ یہ فوجی عدالتیں نہ دنیا میں نہیں ہیں، نہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ پاکستان کے آئین اگر آپ ذرا ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے ہے کہ یہ فوجی عدالتیں یا سمری کورٹس مختلف سانحات پہ بھی بنتی رہی ہیں، اور پاکستان کے مختلف آئینوں میں اس کا وجود رہا ہے، اور 1973 کے آئین میں بھی یہ موجود رہی، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے قبلہ خان صاحب نے تو اس کو باقاعدہ ایک شکل دے دی، اور اس کے نتیجے میں 23 یا 24 لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، جن کا ذکر خیر ہم ٹیلی ویژن پہ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس کے حوالے سے ایک بحث چل نکلی ہے کہ کیا یہ عدالتیں کیوں وجود میں آ رہی ہیں، اور اس کا وجود کیا آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔
خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ جب یہ سیاسی جماعت آہستہ آہستہ انتشار کا شکار ہوئی تو کچھ سیاسی مفاد پرستوں کو یا کچھ سیاسی گدھوں کو موقع ملا کہ اس کے تن مردہ سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دو بوڑھے سیاستدان جن کو میں اکثر بوڑھے گدھ کہتا ہوں، اور وہ اپنی موجودہ سیاسی جماعت کے جسم کو نوچ 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 کر اس حد تک کھا چکے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس موجودہ سیاسی جماعت کے تن مردہ میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں ان کی پارلیمانی سیاست میں قومی یا صوبائی اسمبلی کو کوئی سیٹ دلوا سکیں ان کو ان کے حلقوں میں، یا ان کو سینٹ میں دوبارہ لے جا سکیں۔ یہ خواہش ان کو لے کر گئی ایک اور سیاسی جماعت جس میں بہرحال اتنی جان موجود ہے کہ وہ کم از کم انہیں 2 سینٹ کی سیٹیں ضرور دلا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ معاملہ وہی ہے، اور وہ یہ بات کتنا جانتے تھے کہ ان کے کارکن ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے، کیونکہ بڑے عرصے سے ان کی جو لیڈر ہیں وہ ان دونوں صاحبان کی تلاش میں تھے۔ اب یہ دونوں بابے سیاسی طور پر بڑی دور دور کی کوڑیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ مثلاً اس میں سے ایک بابا جی تو کل ایک بڑی انقلابی قسم کی پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، جس کو سن کر سوائے ہنسی کے کچھ نہ آیا، اور دوسرے بابا جی جن کے ہاتھ بھی کامتا ہے، سر بھی کامتا ہے، جھوٹ بول بول کر زبان میں اتنی لغزش ہے، اس شخص نے اب سیاسی کمائی کا یہ ذریعہ بنایا، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ٹائم لائن پیش کر کے اپنا نظریہ، اپنی ایک کانسپائریسی تھیوری کو جنم دے رہے ہیں۔ کیا کانسپائریسی تھیوری ہے جی؟ وہ یہ ہے جی کہ جی جلوس لبرٹی مارکیٹ سے 2 بجے چلا اور 5 بجے پہنچا۔ میرے بھائی 2 بجے چلا یا 5 بجے پہنچا یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کینٹونمنٹس کی سیکیورٹی ہمیشہ ان کے مقامی کینٹونمنٹس کے پاس ہوا کرتی ہے۔ پولیس اس علاقے میں موو ان کی متعلقہ کمانڈ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتی۔ چلیں جی، اگر وہ کرتے بھی صحیح تو کیا کرتے؟ کیا وہ اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلاتے؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیئر گیس یا راڈ یا رائٹ مینجمنٹ تو نہیں ہے نا، وہ تو زیادہ ان کے پاس گنز ہیں، وہ گنز تو اس کی بجائے جب انہوں نے، اور اس کے بعد اب تو خیر موجودہ حالیہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کہ اس کے اوپر اب گفتگو مزید نہیں ہو سکتی۔ اصل ہماری گفتگو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی یہ جو حضرات جو کہ ہمارے ہاں ملٹری کورٹس کو متنازع بنا رہے ہیں، وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ یو ایس اے اور یو کے میں بھی اس طرح کی سمری کورٹس موجود ہیں، جہاں پر جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یا سانحہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ سمری کورٹس ایکٹیو ہوتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، اور یہ کام کرنے کے بعد یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم برطانیہ میں ہونے والے پرتشدد ہنگاموں کے بعد سمری کورٹس بنائی گئیں۔ ان سمری کورٹس نے ٹرائل کیا متعلقہ لوگوں میں، جس میں کچھ بہت کم عمر لوگ شامل تھے، ان کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا ایک شخص پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے، جبکہ اپنے ہاں وہ کیپٹل ہل جو کہ ایک سیاسی عمارت ہے اس پر حملہ کرنے والے شخص وہ تو وہ 18 سال کی سزائیں دیں، اور ہمارے ہاں ان مقدس شہداء جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو گودوں میں پالا، ملک کو دیا، وہ محاذ پر 18 گولیاں کھا کر شہید ہوئے، اور کیپٹن کرنل شیر خان جیسا مجاہد جس کی نشان حیدر کی ریکمنڈیشن ان کے دشمنوں نے بھی کی، اس کی یادگار کو پامال کیا جائے اور ہم خاموشی سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سمری کورٹس کی نیڈ کیوں پیش آئی ہے، جو کہ اصل آج کا موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے میرے بھائی، سمری کورٹس کی نیڈ اس وقت پیش آتی ہے جب ہمارے ہاں سپریم کورٹ کا یا ہمارے بڑی عدالت کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا نظر آتا ہے۔ اس کے جج پہلے ایک مظاہرین کو آنے کی اجازت دیتے ہیں 25 مئی کو آنے، اور اس کے بعد ہونے والے ہنگاموں کے بعد جب ٹرائل ہوتا ہے تو ایک جج یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو، ہمارا آرڈر پہنچا ہی نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے۔ دوسری بار جب 9 مئی جیسا سانحہ ہوتا ہے تو وہی سیاسی جماعت کا لیڈر جو کہ انڈر ریمانڈ ہے اس کو بلایا جاتا ہے، مرسیڈیز کار میں بلایا جاتا ہے، نائس ٹو سی یو کہا جاتا ہے، اس کے بعد لوریاں دینے کے لیے اس کو سلایا جاتا ہے، اور اس کو پوری سہولت دینے کے بعد ان سین مقدمات میں بھی اس کو ضمانت دی جاتی ہے۔ کیا نظام ہے، ضمانت کی لوٹ سیل مچتی ہے۔ وہ ایک ضمانت کے لیے پہنچتا ہے تو 17 ضمانتیں مفت، ابھی معاملات شروع نہیں ہوتے ضمانت پہلے ہو جاتی ہے۔ اور شاید ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ان عدالتوں نے اپنے پاس بہت ساری ضمانتیں ایڈوانس میں رکھی ہوئی ہیں
کہ آپ تشریف لائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، ہم ضمانت دے کے کیسے آپ کو مستفید کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ شخص عدالت میں آتا ہے، اور عدالت میں آنے کے بعد اس شخص کو عدلیہ پورے عزت و وقار اور پروٹوکول کے ساتھ کہتی ہے وش یو بیسٹ آف لک، مطلب، اور اس کے بعد وہ شخص کہہ رہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے، عدالتیں تو مشاہدات میں فیصلہ کرتی ہیں، ثبوتوں پہ فیصلہ کرتی ہیں۔ 9 مئی کا سانحہ ہو چکا تھا، عدالت کا فرض تھا خاموش رہتی اور عمران خان سے سوال کرتی کہ آپ کی سیاسی جماعت نے جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ عدالت کہتی ہے خدا دے واسطے مان جا میری گال، تو سوری کر دے، تو ساڑا مان رکھ لے۔ تو اسی طرح کا کچھ ماحول پیدا ہوا۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جب اس طرح عدلیہ اپنا امیج پیش کرے گی تو عام آدمی کا اس کے اوپر سے، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے تاثر یہی بیٹھے گا کہ کوئی تو ہو جو کم از کم اس ماحول کو روکے کہ یہ سانحہ دوبارہ نہ ہو سکے۔ اگر کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہو سکتا ہے تو محمد مہتاب حیدر کا گھر یا کسی بھی سیاسی مخالف کا گھر تو اتنا محفوظ نہیں ہے کہ جو ان کی چیرہ دستیوں سے آئندہ بچ پائے گا۔ اور یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر ایک اور وزیر اعلیٰ جو کہ انڈر ریمانڈ ہے، اس کے لیے ایک عدالت اس کو لے کے جاتی ہے اور دوسری عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، اور پھر یہ بریت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کیا ان عدالتوں پر جن کے حوالے سے آڈیو ویڈیوز آ چکی ہیں، ساسیں کہہ رہی ہیں، بہویں ان کی پریشان ہیں، ان کی بیٹیاں پریشان ہیں، بیٹے پریشان ہیں، داماد پریشان ہیں، اور ایک جج جو ہے وہ بڑی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ خدا دے واسطے تھوڑا جہاں ٹائم کاٹ لو، میں تو ملن آنا چاہنا۔ اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پاکستان میں کیا ملٹری کورٹس یا سمری کورٹس اگر اس کا فیصلہ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ کیونکہ پورے کا پورا عدالتی نظام جو اس وقت ایک سوالیہ نشان کا شکار ہے، اور اگر اس ساری صورتحال میں معاملات اگر درست نہیں ہوتے اور ان کو سزائیں نہیں ملتی، اور وہ ہاتھ، وہ جسم، وہ چہرے جو آگ لگا رہے ہیں، جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جو ہماری قومی یادگاروں کو ظالموں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اگر وہ اب کے بار سزا سے بچ گئے تو پاکستان میں کوئی بھی شخص بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہ میری رائے ہے، اور اس کے لیے سزائیں دی جانی ضروری ہیں۔ یا تو یہ دن آنے سے پہلے ہماری عدلیہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا وقار اس طرح کا بحال رکھتے کہ یہ دن آتے ہی نہ، اور لوگ کہتے جناب ہمیں آپ پر اعتبار ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ دونوں صاحبان جن کو بے وقت کی راگنی الاپی ہے، جن کے سر کانپ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن چونکہ سٹیا گئے ہیں، اور سٹیائے ہوئے لوگ ہمیشہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ ایک نئی آئینی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کورٹس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جس عدلیہ کے لیے قبلہ چودھری اعتراض احسن صاحب آپ نے بڑی لمبے عرصے جدوجہد کی، آپ نے پاکستان کے چلتے ہوئے پہیے کو ترقی کے کو روکا، ایک چیف جسٹس کی حمایت کی، اس عدلیہ میں اتنی جان تو ہونی چاہیے تھی نا بھائی کہ اس کے ہوتے ہوئے لوگ کہتے کہ ہم، عوام کہتی کہ ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستان کی سپریم کورٹ پر اعتبار ہے۔ لیکن جب سپریم کورٹ کے لوگوں کی ویڈیوز آڈیوز آنا شروع ہو جائیں، وہ وش یو بیسٹ آف لک کہنا شروع کر دیں، وہ کہیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، وہ ہر دن رات وہ مختلف موقعوں پر وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں گی، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ان پر اعتبار کریں گے۔ تو اسی لیے لیکن چونکہ اب میں وہی بات اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، یہ سارا کھیل اور یہ سارا بیانیہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ان بوڑھے سیاستدانوں کو اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کارکنوں کو ہم جو بھی کہیں گے وہ درست مان لیں گے۔ حالانکہ ماضی قریب میں بھی انہی سمری کورٹس کے ذریعے اسی پارٹی کی حکومت کے دور میں سزائیں دی جاتی رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس بیانیے کی طرف توجہ نہیں دلا رہا۔ بلکہ میں بڑا حیران ہوا کہ تھوڑے دن کل عید کے شوز کے دوران ایک میڈیا پر ذرا سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی طور پر بیوہ اور 6 سیاسی یتیم بیٹھے ہوئے تھے جو غالباً عید کے دنوں میں بھی کوئی خوشی کی بات کرنے کی بجائے پاکستان کے نظام کو مزید متنازع بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، خدارا اگر آپ کا علم خدا نے آپ کو دیا بھی ہے تو تھوڑے سے علم کو پاکستان کے نوجوانوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان جو کہ آلریڈی تقسیم کا شکار ہے، ہمارے ہاں عدم برداشت دن بدن بڑھ رہی ہے،
ہمارے ہاں وہاں مذاکرات کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، ہم مذاکرات کی بجائے گالم گلوچ کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ ہمارے نظام پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے، ورنہ نہیں تو آپ کو ایسے کارکن تو دستیاب ہیں جو عاری العقل ہیں، جو سوچتے نہیں ہیں، وہ وہی بات درست مانتے ہیں جو کچھ ان کی حمایت میں کوئی نمائندہ کہہ رہا ہے۔ تو بات یہ کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے ہاں آپ ان کو معجزات تصور نہ کیجیے، بلکہ یہ ان مضمرات ہیں اس سیاسی تخریب کے، اس سیاسی ٹوٹ پھوٹ کے جو پچھلے 12 سال سے یا 15 سال سے پاکستان میں جاری ہے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، اور یاد رکھا کیجیے جس مرض کا جتنی دیر سے علاج کیا جائے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اور اتنا ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے شہروں میں بھائی، چاہے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، ہر شہر میں لائبریریاں موجود ہیں، وہاں پر پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو ان موجودہ سٹیائے ہوئے بابوں کی سیاسی ماضی کی سیاسی کلا بازیاں سمجھ آ سکیں اور آپ پاکستان کے لیے کوئی بہتر سوچنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا کہ رشتہ اس دیوار در سے تیرا بھی ہے اور میرا بھی، مت جلا اس گھر کو یہ گھر تیرا بھی ہے اور میرا بھی۔ خدا حافظ، اگلے سنڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔